ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم شارٹ سٹوری بولی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو کل جہاں ہم نے ختم کیا تھا وہاں بولی کو ایک کتاب دی جاتی ہے، اور اس کتاب میں خوبصورت تصویریں موجود تھی، اور یہ تصویریں کافی رنگدار تھی۔ جیسے کہ چھوٹے بچے جب پرائمری اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ایسے ہی قسم کی کتابیں ان کو دی جاتی ہیں، اور یہ تصویریں ان بچوں کو بہت پسند آ جاتی ہے کیونکہ یہ رنگ برنگی تصویریں ہوتی ہیں۔ تو وہی ہوا کہ ٹیچر نے ایسی کتاب بولی کو دے دی، اور آج ہمیں یہاں سے پڑھنا۔ ان 1 month you will be able to read this book۔ 1 مہینے میں تم یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ Then I will give you a bigger book۔ تب میں تمہیں اس سے بھی بڑی کتاب دوں گی۔ Then a still bigger one۔ اور پھر اس سے بھی بڑی کتاب میں آپ کو دوں گی۔ یہ ٹیچر کے ورڈز ہیں۔ In time you will be more learned than anyone else in the village۔ کچھ وقت کے بعد تم گاؤں میں کسی بھی دوسرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہو جاؤ گی۔ آپ ایسی لڑکی بن جاؤ گی اس گاؤں کی جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوگی۔ Then no one will be able to laugh at you۔ پھر کوئی بھی تم پر کبھی نہیں ہنسے گا۔ People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer۔ لوگ عزت کے ساتھ تمہاری بات سنا کریں گے۔ With respect and you will be able to speak without the slightest stammer۔ اور تم ذرا بھی ہکلایا نہیں کرو گے۔ تو یہ انسپائرنگ ورڈز ہیں کہ لوگ عزت کے ساتھ تمہاری بات سنا کریں گے، اور تمہاری زبان جو ہے will be able to speak without the slightest stammer۔ آپ کی زبان ہکلایا نہیں کری۔ جو آپ کی زبان رک جاتی تھی، اٹک سی جاتی تھی، تو وہ اب نظر نہیں آئے گا۔ انڈرسٹینڈ، آپ سمجھتے ہو کہ ٹیچر کے ورڈ سے، اس استانی کے ورڈ سے۔ ناؤ گو ہوم اینڈ کم بیک ارلی ٹمارو مارننگ۔ اب تم گھر جاؤ اور کل صبح جلدی آنا۔ تو یہ استانی کے وہ الفاظ ہیں۔ بولی felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers۔ بولی کو ایسا محسوس ہوا مانو گاؤں کے جو مندر کی سبھی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں، اور اس اسکول کے سامنے والے مکان میں درخت کے اوپر بڑے بڑے لال پھول بھر آئے ہوں۔ ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوئی۔ Her heart was throbbing with a new hope and a new life۔ اب اس کا دل ایک نئے حوصلے اور نئے جوش سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوئی۔ یہ وہ انسپائرنگ ورڈز تھے ٹیچر کے کہ بولی جو ہے اب اس کو ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا جوش سے اس کا دل اب دھڑکنے لگا۔ Thus the years passed۔ اس طرح سال بیتے گئے۔ The village became a small town۔ جو گاؤں تھا، جس گاؤں میں بولی رہتی تھی، اب ایک ہی چھوٹا سا قصبہ بن چکا تھا۔ یہاں گاؤں نے ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اب گاؤں کی آبادی بڑھ چکی تھی، اب یہ قصبہ جیسے لگ رہا تھا۔ The little primary school became a high school۔ اور جس پرائمری اسکول میں بولی کا ایڈمیشن ہوا، وہ اسکول اب ہائی اسکول بن چکا تھا۔ There was now a cinema under a tin shed۔ وہاں ایک سنیما گھر بن گیا تھا، وہ بھی ایک ٹین والے جو چھپر ہوتے ہیں یا جو شیڈز ہوتے ہیں، وہاں ایک سنیما گھر بھی تھا۔ اینڈ اے کاٹن گننگ مل۔ اور روہی
اونٹنے کی جو مشین ہوتی ہے جہاں کاٹن کو گن کیا جاتا ہے، اب وہ کپاس کے جو دننے کے لیے کارخانہ لگ چکا تھا. تو یہ ساری چیزیں قصبے کے اندر ہوتی کیونکہ اب یہ ٹاؤن بن چکا تھا، تو یہ چیزیں لازماً ہوتی ہے. دا میل ٹرین بگین ٹو اسٹاپ ایٹ دیئر ریلوے اسٹیشن. اب اتنا ہی نہیں تھا، اب اس گاؤں میں جہاں بولی رہتی تھی ان کے گاؤں والے ریلوے اسٹیشن پر ایک ڈاک گاڑی بھی کھڑی ہونے لگی تھی. وہاں سے ایک ڈاک گاڑی گزرتی تھی ان کے گاؤں سے. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishamber's proposal." تو ایک رات کھانے کے بعد جو رات کا کھانا ہوتا ہے، رام لال said to his wife، رام لال نے اپنی بیوی سے کہا، "Then shall I accept Bishamber's proposal." تو کیا میں بشمبر کی شادی کی پیشکش مان لوں؟ پرپوزل مینس پیشکش. بشمبر کا پرپوزل آیا تھا، ایک پیشکش آئی تھی، وہ بولی سے شادی کرنا چاہتا تھا. اب رام لال نے کھانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، "Yes, certainly," his wife said. ہاں، اس کی بیوی نے کہا، بالکل. بولی will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. بولی کافی خوش قسمت ہوگی کہ اس کے نصیب میں ایسا دلہا ہوگا. یہ بیوی کے وہ الفاظ ہیں، کیونکہ دلہا جو تھا کافی دولت مند، اور ہماری لڑکی سچ مچ میں بیٹی جو ہے یہ خوش قسمت ہے. اے بگ شاپ، ایک بڑا دکان اس کے پاس ہے. اے ہاؤس آف ہز اون، اپنا ایک مکان بھی ہے. اینڈ آئی ہیئر several thousand in the bank، اور بینک میں ہزاروں روپے اس کے پاس ہیں، بیلنس ہے، بینک بیلنس. moreover he is not asking for any dowry، اس کے علاوہ وہ کسی جہیز کی مانگ بھی نہیں کر رہا ہے. تو وہ جہیز کی مانگ بھی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو پرپوزل آیا ہے، پیشکش آئی ہے، ہمیں اس کو ماننا ہی ہوگا. یہ رام لال کی بیوی کے وہ الفاظ ہیں. That's right, but he is not so young, you know. Almost the same age as I am, and he also limps. تو رام لال نے جواب میں کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ اتنا جوان نہیں ہے، تقریباً میری عمر کا ہی ہے. جو رام لال کی عمر تھی وہی ایج بشمبر کی بھی تھی، جس کا پرپوزل آیا تھا، جو بولی سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو سمجھو کہ جو بولی کا باپ تھا اور بشمبر جو تھے یہ ایک ہی عمر کے تھے. اینڈ ہی آلسو لمپس، اور وہ لنگڑاتا بھی ہے. Moreover, the children from his first wife are grown up. اس کے علاوہ اس کی پہلی بیوی کے بچے کافی بڑے ہو گئے. بشمبر جو تھا جس کا پرپوزل آ چکا تھا وہ آلریڈی میریڈ تھا. تو اس کے پہلی بیوی کے جو بچے تھے وہ بھی کافی بڑے ہو گئے. سمجھو کہ رام لال اور جو بشمبر ناتھ تھا ان کی عمر ایک ہی تھی، ان میں اتنا فرق نہیں تھا. تو اب بیوی کا جواب آیا. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بیوی کے الفاظ ہیں، یہ بولی کی ماں کے الفاظ ہیں. اس کی بیوی نے جواب دیا 45 یا 50. It is no great age for a man.
یہ کسی آدمی کے لیے کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، یہ ایک مرد کے لیے زیادہ عمر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 45 یا 50 سال کا ہوگا. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ایک دوسرے گاؤں سے ہے، وہ دوسرے گاؤں کا ہے. اینڈ ڈز ناٹ نو اباؤٹ ہر پاک مارکس، اس کو بولی کے جو کالے نشان ہیں، جو کالے دھبے ہیں اس کے چہرے پر، اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اینڈ ہر لیک آف سینس، اور اس کی جو کم عقلی ہے وہ اس کے بارے میں بالکل بھی جانتا نہیں ہے. If we don't accept this proposal، اگر ہم نے یہ پیشکش جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، she may remain unmarried all her life، وہ ساری عمر شادی یا کنواری ہی رہ جائے گی، وہ شادی کے بغیر ہی رہ جائے گی، وہ کنواری ہی رہ جائے گی. یہ بولی کے جو ماں تھی اس کے الفاظ ہیں. but I wonder what بولی will say. اب باپ کہتا ہے وشمبر، ہاں لیکن میں نہیں جانتا بولی کیا کہے گی. پہلے ہمیں بولی جو ہے اس کو کہنا ہوگا کیا وہ تیار ہے شادی کے لیے یا نہیں. What will that witless one say? Witless means vehicle. Witless, without sense. وہ بے عقل کیا کہے گی. تو یہ اس کے ماں کے الفاظ ہے. She is like a dumb cow. وہ تو ایک گونگی گائے کی جیسی ہے. اپنی بیٹی کو اس نے ڈمپ کاؤ کہا، گونگی گائے، وہ کچھ بول نہیں سکتے، اس کا چہرہ بدصورت ہے، وہ کیا بولے گی، وہ بے عقل ہے. یہ اس کے ماں کے الفاظ ہے. ڈمپ کاؤ مینز گونگی گائے جیسی ہے. Maybe you are right muttered رام لال. اب رام لال نے کہا شاید تم ٹھیک کہتے ہو. اپنی بیوی سے کہا. رام لال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. مٹر مینز بڑبڑانا. In other corner of the courtyard, Boli lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. دوسری طرف سے بولی جو تھی وہ آنگن کے دوسرے کونے میں اپنے چارپائی پر جاگ رہی تھی، اور وہ جاگی ہوئی تھی اور اپنی ماں باپ کی دبی ہوئی زبان میں ساری بات چیت کو سن رہی تھی. جو بشمبر اور اس کی بیوی کے آپس میں جو بات چیت چل رہی تھی، بولی سب کچھ سن رہی تھی. تو جو کانا پھوسی ہو رہی تھی، جو خاموشی میں جو بولی کے ماں باپ آپس میں باتیں کر رہی تھی، وہ سب کچھ سن رہی تھی. بشمبر ناتھ واز اے ویل ٹو ڈو گروسر. بشمبر ناتھ ایک دولت مند، ہم کہیں گے کہ ایک گروسر تھا، گلے دار. He came with a big party of friends. وہ دوستوں اور رشتہ داروں کی ایک بڑی ٹولی لیے ہوئے شادی کے لیے آیا. ایک بہت بڑی پارٹی تھی، اس کے دوست تھے، اس کے رشتہ دار تھے. فار دا ویڈنگ، شادی کے لیے وہ آ گئے. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. تو بینڈ باجے والی ایک فلمی دھن بجائے ہوئی بارات کے آگے آگے چل رہی تھی. تو بارات جو تھی تو یہ جلوس کی شکل میں تھا، اور پروسیشن جو ہوتا ہے، پروسیشن مین جلوس. اور اب یہ جو بارات آئی تھی بینڈ باجا والی ایک فلمی دھن بجاتے ہوئے، یہ بارات اب آ رہی تھی. with the
bridegroom riding a decorated horse. وہ دلہا جو تھا ایک بڑی پارٹی تھی. دلہا ایک سجی ہوئی گھوڑی کے اوپر بیٹھا تھا. ایک گھوڑا سجایا گیا تھا اور اس پر دلہا آیا تھا بشمبر ناتھ جس کا نام تھا. رام لال was overjoyed to see such pomp and splendor. Pomp and splendor. Pomp means شان و شوکت, splendor means چمک دمک. رام لال اتنی ٹھاٹھ دیکھ کر بہت خوش ہوا. رام لال نے جب یہ دیکھا کہ ایک بڑی پارٹی تھی, بینڈ باجا تھا, وہ بھی دلہا گھوڑے پر آیا ہوا تھا, اس کے دوست اس کے ساتھ تھے, اس کے رشتہ دار تھے, تو یہ دیکھ کر رام لال بہت خوش ہوا. تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے, کل ہم اس سٹوری کو کنٹینیو کریں گے. تھینکس, اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.